میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی، میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ جی میں اورنگ آباد مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، جی آپ کا نام بھائی جان؟ میرا نام ہے مبارک۔ مبارک صاحب، جی جی جی، اچھا اچھا وہ آپ کا چینل میں دیکھتے رہتا ہوں، نور حسن ڈاٹ بریلوی جو چینل ہے نا آپ کا، جی انشاءاللہ جی، تو وہ میں دیکھتے رہتا ہوں عام طور سے ویڈیوز وغیرہ۔ اچھا اچھا، آپ کا مسلک کیا ہوا؟ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں۔ اس کی پہچان جی آج کے دور میں پہچان کیا پہچان کا مطلب؟ اس دور میں آپ کے علماء کون سے والے ہیں؟ ہمارے علماء تو سب اہل سنت والجماعت کے اپنے، ابھی جیسے ہمارے مولانا نسیم صاحب ہے یہاں اورنگ آباد میں، جو مین اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں۔ دیوبند سے ہیں یا بریلی سے ہیں؟ بریلی سے ہے نا؟ بریلی شریف سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی جی۔ اچھا، ویسے آپ عالم ہیں حضرت؟ نہیں میں عالم نہیں ہوں مکمل، اچھا مکمل نہیں ہے، تھوڑا بہت پڑھا ہوں۔ کتنی جماعتیں پڑھی ہیں؟ تین سوم تک پڑھا ہوں، عربی سوم تک۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی۔ تو تھانوی جی کو آپ کیا مانتے ہیں، کافر یا مسلمان؟ تھانوی جی کے سلسلے میں اور مولانا قاسم جو ہے ان کے ہاں دیوبندیوں کے، ہاں، یہ دو تین چیزیں میرے سامنے آئی ہے، کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں مکمل اور مجھے اتنا علم بھی ہے نہیں، اچھا لیکن دو تین چیزیں ان کے سامنے آنے کی وجہ سے میں ذرا تذبذب کا شکار ہوں۔ تو جی میں نے سوچا کہ آپ ماشاءاللہ اس چیز پر کام کرتے رہتے ہو، تو آپ سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کو راستہ مل ہی جاتا ہے۔ جی تو میں عام طور سے آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتا ہوں، تو میں نے سوچا آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے، جی تو انشاءاللہ مجھے اور یعنی تشفی ہو جائے گی، تسلی ہو جائیں گی، بھائی میں جو چل رہا ہوں وہ صحیح چل رہا ہوں، غلط نہیں چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ صحیح ہوں۔ لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر سے شیطان پہرا دیتے رہتا ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھی شک شبہات آ جاتے ہیں، تو دو تین چیزیں ان کی مجھے ملی ہے، اچھا تو وہ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ الحمدللہ ہم جس مسلک کو لے کر چڑھ رہے، اللہ کا شکر ہے وہ بالکل برحق ہے۔ کون سا والا مسلک؟ پہلا تو ان کا یہ ہے، جیسے اشرف علی تھانوی کی میں نے ایک کتاب پڑھا، جیسا آپ کے بیانات سن سن کے میں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ ہے کون بندہ اشرف علی تھانوی، اور اس کی کتابیں سب نکالا، تو ایک سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، سیرت سید البشر، سیرت سید البشر نام کی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا، وہ اس میں جو انہوں نے یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، تو وہ ایک دم یعنی ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے عالم نے کتاب لکھا ہو، یعنی وہ شروع سے بچپن پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک یعنی انہوں نے پورا تفصیلی سمجھایا ہے۔ تو اس تعلق سے مجھے ذرا شک ہوا کہ یار یہ بندہ تو رسول کا دشمن ہے، اور اس کے بعد یہ رسول کی تعریف کیوں کر رہا ہے، اور رسول کی شان میں اتنا سب لکھ کیوں رہا ہے، تو مجھے تھوڑا شک ہوا بس، باقی الحمدللہ ان پر تو اطمینان نہیں ہے، لیکن ان پر شک ہوا کہ یار یہ کیا ہے یہ چیز، تو اس لیے میرے فوراً ذہن میں آیا کہ آپ سے رابطہ کروں، تاکہ کچھ اس کا جواب مجھے مل سکے اور تسلی ہو جائے کہ الحمدللہ میں جو چل رہا ہوں وہ بالکل صحیح چل رہا ہوں، غلط نہیں چل رہا ہوں۔ اور حضرت دوسرا یہ جو قاسم نانوتوی ہے، اس کے بارے میں ہیلو جی جی سن رہا ہوں حضرت۔ جی، یہ جو قاسم نانوتوی ہے، اس نے بھی ایک اشعار اس کے سامنے آئے ہیں، یعنی یوٹیوب سے آئے ہیں، تو اس پر ٹائٹل کچھ مارا تھا وہ سامنے والے نے کہ مولانا قاسم نانوتوی کے اشعار نبی کی شان میں، تو اس طرح تھے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے میں نے یاد بھی کر لیا تھا وہ پورے، ابھی بھول رہا ہوں آپ سے بات کرتے وقت، تو نقش روئے محمد بنایا گیا، اور آگے کچھ تھا ایسا، تو یعنی وہ بھی ایسے اشعار ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مسلک کے ہی عالم نے لکھا ہو،
کہ جیسے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکا کو سجایا گیا. تو یہ تو حضرت ہمارے یعنی ہمارے اپنے مسلک کے علماء ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ قاسم نانوتوی یعنی جبکہ اللہ کے رسول کا دشمن ہم اسے سمجھتے ہیں، تو اس طرح تعریف کیوں کیا ہے اس نے؟ یہ میرے یعنی ایک شک آ رہا ہے، اس لیے میں آپ سے وضاحت کے لیے بات کرنا چاہ رہا تھا. یعنی میں 2-3 دن سے بہت زیادہ پریشان ہوں اس سلسلے میں، اور آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا. کل بھی لگایا تھا، بزی بتایا تھا. آپ کی بات ہو گئی مکمل؟ ہاں جی، میری بات ہو گئی مکمل. میں بولوں اب آپ کو سمجھاؤں تھوڑا بہت؟ جی جی. دیکھیے آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں، سمجھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. عربی صوم تک میں پڑھا ہوں، کوئی اور بات میری نہیں ہے، بات اس لیے اچھی کہ ہمارے گاؤں میں ابھی بھی یعنی کیونکہ شہر میں اردو کا رواج ہے، اس لیے وہ ایسی زبان آپ کو محسوس ہو رہے ہیں. خیر جی حضرت یہ بات بولیے. ہے. صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی سب حضرت. سے پہلے تو حضرت میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے جی کہ شریعت کا قانون آپ کو معلوم ہوگا کہ جی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے. جی جی حضرت. جی تمام جتنی بھی ضروریات دین میں سے تمام چیزیں ہیں، انسان سب کو مانتا رہے، سب کو مانتا رہے. جی ضروریات دین میں سے ایک ہلکی سے ہلکی چیز کا انکار کر دے تو وہ انسان دائرے اسلام میں نہیں رہتا. جی مانتے ہیں نا اس بات کو حضرت؟ جی بالکل مانتے ہیں. شاعر اسلام کو انکار کر. جی 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 بالکل. ماشاء اللہ. چلیے، جی حضرت. کیوں میں جی نے بتایا نا کہ آپ کو سمجھانا میرے لیے مشکل نہیں، جو جی پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو سمجھانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، مگر جی جو بیچارے ضد کر کے آتے ہیں نا، جی 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 ضدی لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، صحیح کیونکہ بات. وہ مانتا ہی نہیں. مجوری کر کے آتا، اما سے کہتا 2 روٹی باندھ دو، میں بحث کرنے جا رہا ہوں. ماں کہتی ہے جی بیٹا نور حسن کے پاس مت جانا، میں ایک چٹکلا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نہیں ماجد 2 روٹی باندھ دو، میں بحث کر کے آؤں گا. ارے تو نور حسن سے جو ہے بات نہیں کر پائے گا، وہ تجھے تیرے منہ سے جو ہے کافر ثابت کروا دے گا. نہیں نہیں میں مانوں گا ہی نہیں، جی جی سمجھے. وہ بول کہتا ہے نہیں نہیں میں مانوں گا ہی نہیں، تو میں ہاروں گا کیسے. جی جی صحیح ہے صحیح ہے. بہرحال جی حضرت بولیے. حضرت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مولانا تھانوی صاحب تو اتنی تعریف کر رہے ہیں، جی جیسے کہ قاسم نانوتوی صاحب اتنی تعریف کر رہے ہیں، جی بڑی انہوں نے تعریفیں کی. جی ٹھیک ہے، شیطان بھی ایک بہت بڑا عالم تھا، بڑا زاہد و عابد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا. جی اس کے سجدوں کا اگر روئے زمین پر بچھایا جائے تو ایک سجدہ مطلب ایک رائے کا دانہ رکھنے برابر جو ہے جگہ نہیں ملے گی. رائے کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، جی 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 ہے نا. جی اتنے سجدے اس کے ہیں، جی ٹھیک ہے. مگر ایک چھوٹی سی بات پر جو ہے جی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جی وہ گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا. جی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی. جی تعظیم نبی کا انکار کر کے وہ اسلام سے باہر ہو گیا. جی اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں حضرت؟ نہیں حضرت، وہ تو شیطان کے بارے میں کیا ڈاؤٹ رہیں گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جی پھر انشاءاللہ میں اپنی بات رکھوں گا آگے. جی جی 1 ڈرام دودھ ہے، جی 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 1 ڈرام بتا رہا ہوں حضرت، 1 ڈرام، 1 بالٹی نہیں، 1 ڈرام. جی 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 اور اس میں 2 بوند پیشاب کی ڈال دی جائیں، جی کیا وہ پاک رہ گیا دودھ؟ نہیں رہے گا. جی پینے کے لائق رہ گیا؟ نہیں رہے گا. جی کیوں نہیں رہا حضرت؟ اس لیے کہ اس میں ناپاک چیز گر گئی تو پھر اب اس کا پاک کا کوئی قیمت ہی نہیں رہ پائی. جی حضرت نہ اس کا ذائقہ بگڑا ہے، نہ اس کا کلر بگڑا ہے. جی نہ اس کا ذائقہ بگڑا ہے، نہ کلر بدلا جی بدلا جی ہے. جی جی پھر بھی کیوں نہیں رہا پینے کا؟ جی آپ سے مطلب پوچھ رہا ہوں کہ کس وجہ سے نہیں رہا پینے کا؟ اس میں ناپاک چیز گر گئی نا. ماشاء اللہ، جی بڑے سمجھدار ہیں آپ. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو سمجھانا مشکل بات نہیں ہے میرے لیے، جی 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 مگر جو قسم کھا کے آتے ہیں نا کہ مانوں گا ہی نہیں، جی جی ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. مگر الحمدللہ ان کے منہ سے اگلوا دیتا ہوں.
نہیں صحیح بات ہے جی جی. انسان کو سمجھنے کے لیے ہی پوچھنا چاہیے کسی سے بھی. جی تو دیکھیے حضرت، پہلے وہ بھی صحیح تھے، ہے جی. نا؟ ان کا عقیدہ شروع سے خراب نہیں ہے، اچھا بلکہ وہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رہ چکے ہیں. اچھا. جی جی ہاں، یہ تو اس وقت سے بگڑے ہیں جب جی سے جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے مکہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے. جی. یہ اس کے بعد بگڑے ہیں سب کے سب. اچھا. جی جی ہاں، تھانوی نے 40 سال رہ کے کانپور میں میلاد شریف پڑھا ہے. جی سمجھے حضرت؟ جی. ہاں، تو یہ پیدائشی وہابی دیوبندی نہیں ہے، یہ بعد میں بنے ہیں، یہ پہلے سنی ہی تھے. اچھا ان اچھا. کے باپ دادا پردادا، ان کے لکڑ دادا چکڑ دادا کتنے بھی اوپر کو لے کے جاؤ سب سنی انپی بریلوی ملیں گے. جو ہمارا عقیدہ وہ ان کے باپ دادا کا عقیدہ تھا حضرت. جی 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 جی. ہاں، اور مگر حضرت جی، تو سب سے یہ پہلا یعنی کن چیزوں کی وجہ سے حضرت یہ لوگ پھر گمراہی پر چلے گئے ایسا؟ اچھا انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا حضرت. جی جی دیکھیے، تھانوی جی نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کی، اور بڑی سخت توہین کی. جی. مثال کے طور پہ ہاں، مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ بتائیے کیا جیسے میں کہوں، جیسے تھانوی جی کا علم جو ہے کیا وہ ایک بچے کی طرح ہے، بچے کے علم کی طرح؟ جی نہیں، بالکل صحیح بات. اب یہ ہم جیسے ہم ہیں، ہم سے زیادہ ہی ہوگا ان کا، کیونکہ آپ وہ سے عالم زیادہ ہے، تھے. بالکل زیادہ ہے. آج کا جو مفتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے تھانوی جی کو بہت بڑا علم تھا، جی جی. اور یعنی ان کو لوگ جی، میں تو عربی صبح تک پڑھا ہوں، اس لیے احتیاط سے بول رہا ہوں کہ بھائی ان کے مقابلے میں شاید آپ عالم ہیں ماشاء اللہ، آپ بول میں سکتے عالم ہیں. نہیں ہوں، نہیں ہے. اچھا اچھا. جی جی. مگر الحمدللہ دیوبند کے عالموں پہ بھاری پڑتا ہوں. الحمد للہ. جی 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 فخر کی بات نہیں ہے، یہ میری خوش جی نصیبی کی بات ہے کہ میں جی. ان دیوبندیوں میں رہ کے نکل گیا ہوں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گیا ہوں. اچھا، دیوبندی تھے آپ پہلے میں حضرت؟ 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، گھر گیا تھا میں ان لوگوں میں، میرا گھرانہ پورا سنی حنفی بریلوی تھا. اچھا، آپ یعنی تھوڑا سا دیوبندیت کی طرف مائل ہو گئے تھے. ہاں، ہمارے رشتے کے ایک ماموں ہیں جن کا نام ہے قاری نعیم صاحب، جی یاسین صاحب. جی. تو انہوں نے میرا داخلہ کرا دیا تھا دیوبندیوں کے مدرسے میں. اللہ وہ اکبر. ہمارے تاؤ کے سالے ہیں، رشتے کے میرے ماموں ہیں، اور جی وہ جی دیوبندی تھے. سمجھے حضرت؟ جی حضرت. جی جی. میٹر یہ ہوا تھا. اسی لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا خیر، کہ بہرحال جی، کہ آپ نے اس کیونکہ بات کو مجھے بھی قبولا بہت نہیں. زیادہ تذبذب تھا حضرت، اس لیے میں آپ سے فون پر میں کوئی سوچا بات کہ نہیں حضرت، میرا کام ہے اصلاح کرنا. میں لوگوں کی اصلاح کے لیے ہی کام کرتا ہوں، نہ کہ میں کسی سے لڑائی جھگڑے کے لیے کام کرتا ہوں. جی 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 حضرت. وہ آپ بول رہے تھے کچھ علم غیب کے سلسلے میں کچھ انشاءاللہ وہ بھی سب بتاؤں گا. جی دیکھیے، یہی طریقہ ہے ہم دونوں کا بات کرنے کا، جی اسی کو کہتے ہیں گفتگو. جی ورنہ جی لوگ تو آ کے یار بکواس کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں، بولے جی. چلے جاتے ہیں بیچ بیچ میں. تو اس کو نا گفتگو نہیں کہتے، اس کو لڑائی جھگڑا کہتے ہیں لوگ، اور سنتے بھی نہیں. بے شک بے شک. جی حضرت صحیح بات ہے. یہ چیز تو بہت کم پائی جا رہی ہے آج کل، کی اپنی بات سنانے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. نہیں، دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، جیسے آپ نے مجھے اپنی کچھ بات سنائی، میں نے سنی، جی جی اور الحمدللہ آپ بھی بڑے اچھے اطمینان سے سن رہے ہیں. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں تو ان کی بات کو سنتا ہوں مگر جی وہ میری بات کو نہیں سنتے حضرت. جی جی جی. بالکل دقت کی بات ہے واقعتاً. اور میں نے حضرت بہت سارے آپ کی کال ریکارڈنگ بھی سنا ہو اس پر، یوٹیوب پر، آپ کے چینل پر ماشاء اللہ. اچھا، تو میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا کہ آپ تشفی بخش سے جواب بھی دے سکتے ہیں ماشاء اللہ. بالکل تو بالکل. میں کیوں نہ آپ سے کانٹیکٹ کروں. اس طرح میں 3 دن سے تقریباً آپ ٹرائی کر رہا تھا، لیکن مصروف رہتے ہوں گے آپ بھی، اس لیے نہیں ہو سکا. تو آج فون لگ گیا الحمدللہ. خیر کوئی بات نہیں حضرت. تو یہ چیز آپ کو گوارا نہیں ہوئی، اس چیز کو آپ نے قبول نہیں کیا کہ جی میں ایک بچے کا علم تھانوی جی کا علم کی طرح بتاؤں. جی تھانوی جی کا جو علم ہے اس کو ایک بچے سے تشبیہ دوں. جی 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 اچھا، کیا یہ عقل کی بات ہے؟ جی نہیں ہے نا. جی. نہیں نہیں. اگر میں اس طرح کہوں گا کہ تھانوی جی کا علم ایک بچے کے علم کی طرح ہے، جی تو کیا لوگ مجھے پاگل نہیں کہیں گے؟ جی بالکل. کہیں گے یار کہاں تھانوی جی اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو لوگوں نے دیوبندیوں کی جماعت کا حاکم بنا ڈالا، حکیم الامت بنا ڈالا دیوبندیوں کا، جی 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 ہے نا. جی دیوبندیوں کا حکیم ہے، وہ جی دیوبندیوں کا حاکم ہے.
جی 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 اور میں کہہ رہا ہوں کہ تھانوی جی کا علم جو ہے وہ ایک بچے کی طرح ہے، جی، تو لوگ کسی کو مجھے بھی بیوقوف کہیں گے۔ ہاں ہاں جی جی تو اگر تھانوی جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جی، جانوروں کے علم غیب کی طرح کہیں تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یعنی حضرت یہ انہوں نے کون سے کتاب میں، ان کی جو کتاب ہو کوئی اگر حوالے سے مل جاوے تو انشاءاللہ میں بہت زیادہ آپ کا ممنون اور مشکور رہوں گا۔ حضرت اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، مولانا اشرف علی جی جی تھانوی۔ جی، مولانا تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ جی، یعنی کیا انہوں نے لکھا ہے حضرت؟ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے، کل غیب۔ جی جی بعض غیب کا اقرار کیا اور کل علم کا انکار کیا، جی 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 ٹھیک ہے۔ کل علم انہوں نے بھی نہیں مانا، اب جی بعض علم غیب مانتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیسے توہین کرتے ہیں۔ جی جی کہتے حضرت۔ ہیں اگر بعض علم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، جی جی یعنی جی کیا خصوصیت ہے، کیا بڑائی ہے، کیا شان ہے۔ جی جی تخصیص سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، جی جی جی، ہے نا؟ یعنی بعض علم غیب انہوں نے اقرار کیا ہے اس کا ہاں، حضرت۔ بعض علم غیب اقرار کیا ہے، اچھا اچھا، جی جی کل علم کا انہوں نے بھی انکار کیا، کل علم ہم بھی نہیں مانتے، جی 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 ٹھیک ہے۔ جی۔ اب یعنی حضرت ہمارا مسلک تو یہ ہے نا، علم غیب تھا مطلقاً، کیا ہم اللہ بھی کی تو؟ عطا سے ہے، اللہ نے حضور کو غیب کا علم عطا کیا۔ جی، یعنی حضرت وہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ کل علم غیب اللہ کے رسول کو حاصل تھا یا بعض تھا، ہمارا کیا عقیدہ ہے اس سلسلے میں؟ اب میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، وہابی دیوبندی کرتے نہیں ہیں۔ جی نہیں، یعنی ہمارے مسلک میں تو یہی ہے نا حضرت کہ بھائی پورا اللہ کے رسول کو علم غیب دیا گیا کس تھا عالم نے بتایا ہے آپ کو؟ تیسری جماعت پڑھتے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ سنی حنفی بریلوی کا عقیدہ کیا ہے بھائی جان؟ ان کا تو یہی جو آپ بتا رہے نا، اشرف علی تھانوی کا جو دیکھیے میں ہوگا بتا دوں حضرت، جی جی آپ ادھر ادھر نہ گھومیں، خدا کی قسم کھا کے آپ بتا دیں کہ آپ دیوبندی جی نہیں ہیں، اور آپ دیوبندی 100% میں کہہ رہا ہوں، مگر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بڑے اچھے سے بات کر رہے ہیں، بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں، تو میں بھی آپ سے پیار سے ہی بات کر رہا ہوں۔ نہیں حضرت، آپ میں مسلکاً دیوبندی ہیں، ٹھیک ہے، دیوبندی ہیں یا وہابی ہیں یا پھر صلح کلی ہیں، مگر اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی نہیں ہیں آپ، میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں۔ میں اہل السنت والجماعت سے ہوں، آپ میرے مسلک یعنی اعلیٰ حضرت سے نہیں ہیں آپ، ان میں کی دعوے کے ساتھ کتاب، کہتا ہوں، ان کی جو کتابیں نا حضرت، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حضرت، مگر میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ مجھ سے پیار سے اسی طرح بات کرتے ہیں، میں ہر ایک چیز کا بتاؤں گا آپ سے۔ جی بولیے بولیے، تو میں انشاءاللہ کیا ہاں، میری نعتیں جو میں نے پڑھا ہو اپنے مسلک کے لوگوں میں، وہ نعتیں، سب انشاءاللہ آپ کو میں واٹس ایپ پر اچھا، بھیجوں۔ نعت بھی پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ اگر آپ نے نعتیں پڑھی ہیں جی اور شان رسالت بیان کی ہے، میرے نبی کا کمال بیان کیا ہے، تو ضرور آپ نے جو ہے میرے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہوگا، ضرور۔ جی، میں پڑھتا بھی ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، وہ میں دیکھیے بہت ساری انشاءاللہ میں نے میرے اعلیٰ حضرت کا لوہا ماننا پڑے گا آپ کو یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں جی، آپ سے، وہ ٹھیک ہے، میں نے یعنی نعتیں پڑھا ہوں اور تقریریں بھی اللہ کے رسول کی شان میں کیا ہوں، ماشاء اللہ، اور الحمدللہ اللہ موقع دیتا ہے رسول کی شان بیان کرنے کا، تو وہ جی۔ میں کرتا بھی ہوں، آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی میں حدیث کچھ کا ایک ضابطہ اور بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ جی جی ابھی پہلے میں یہ بات بتا دوں، یاد دلا دینا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، پہلے وہ تو بعد میں اپنی پہلے اس کو فائنل کرتے ہیں جو بیچ میں بات اٹکی ہوئی ہے۔ جی جی جی، وہ بولیے، وہ علم غیب کا ہاں، جو ہے مسئلہ، سنیے پہلے اس کو فائنل کرتے ہیں، اس کے بعد میں بتاؤں گا وہ کیا ہے، جی 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 کیونکہ ایک ایک کر کے فائنل کریں گے تو سننے والوں کے بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، جی جی جی، بے شک بے شک بے ٹھیک شک، ہے؟ بولیے تو تھانوی جی نے بعض جی علم غیب کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اگر جی بعض علم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، ایسا جی علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے۔ جی جی اس میں لکھا گیا کہ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات وحائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ جی جی، بتائیے کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسا غیب جانوروں کا غیب؟ نہیں بالکل، یہ بات تو جانوروں کی جیسی تشبیہ اگر انہوں نے واقعتاً دی ہے تو بالکل بہت بڑی گستاخی سے سمجھا جائے گا۔ ان کے تین اکابر اس اکھاڑے میں کودے ہیں، اس پر جی بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جی 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 مطلب بحث کی جنگ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ تلواروں کی جنگ، جی 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 جی، ہاں ہاں۔
سمجھے حضرت؟ جی جی حضرت، میں یہ کہہ رہا تھا حضرت جی کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے ہاں، اس میں علم غیب، کون سا اہل سنت کون سا؟ امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ کو جو لوگ مانتے ہیں ان کا، اچھا ہاں ہاں بولیے. تو علم غیب یعنی کتنا کیسا مانتے ہیں ہم لوگ ایسا؟ اچھا اچھا، اللہ جی کی عطا سے مانتے ہیں، عطائی علم غیب مانتے ہیں، نہ کہ ذاتی مانتے ہیں. جی جی، ذاتی تو کسی بھی چیز، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے وجہ سے ہے، اللہ کی دی ہوئی اللہ ہے. کی وجہ سے نہیں، اللہ کی عطا سے. جی، تو حضرت یعنی علم غیب جیسا عطا سے مانتے ہیں تو کل علم مانتے ہیں یا بعض علم مانتے ہیں؟ جی تو علم سنیے غیب مانتے ہیں یا بعض مانتے ہیں ہم لوگ ایسا؟ سنیے تو جی جی دیکھیے، ہمارے کسی بھی عالم کا یہ عقیدہ نہیں ہے جی جی کہ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کل علم حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہے. جی 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 جتنا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اتنا ہی علم ہمارے نبی کو ہے. ایسا عقیدہ ہمارے کسی عالم کا نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ، اور یہ جی مکہ شریف کی لکھی ہوئی ہے. جبکہ جی خلیل احمد امیٹوی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر وہاں بکواس کر رہا تھا اور بھاگا تھا پھر وہاں سے. ہوں سمجھے حضرت؟ جی 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 اس سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے تو اس نے منع کیا، انکار کیا. جب میرے جی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے. جی تو سمجھے حضرت؟ یعنی تو وہاں کے علماء نے فرمایا کیا جی تم اس پر کوئی مقالہ تیار کر سکتے ہو؟ کیا اس پر تم کوئی سند دے سکتے ہو؟ کیا دلیل پیش کر سکتے ہو؟ جی تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا جی ہاں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا مجھے کچھ کتبیں مل سکتی ہیں؟ جی جی تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ آپ حضرت کتب خانے میں بیٹھ کے جی جواب دے دیجئے، لکھ دیجئے، کچھ ثبوت پیش کر دیجئے. جی میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جی 8 سے 8.5 گھنٹے کے بیچ میں کہتا ہوں 10 گھنٹے مان لو، جی 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 8.5 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ، جی مکے کا خزانہ، مکے کی دولت. جی سمجھے حضرت؟ جی 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 جب اس کتاب کو وہاں کے علماء نے پڑھا، سرچ کیا، تحقیق کی، جی سمجھے، میرے اعلیٰ حضرت کو کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ویسے ہی پوری کتاب لکھ ڈالی. جی جی سمجھے، وہاں کے علماء بھی سب وہاں موجود ہیں، حاضر ہیں. بھائی جب اعلیٰ حضرت لکھیں گے تو ان کے ساتھ میں کوئی ہوگا نا. نہیں صحیح بات ہے جی، لیکن حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا حضرت بیچ بیچ میں نہ بولیں ورنہ میں اپنی بات نہیں کہہ پاؤں گا پوری. جی جی بولیے حضرت. جی جی تو میرے اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب لکھی اور جب جی اس کو وہاں کے علماء نے سرچ کیا، تحقیق کی، تو جی جیسے جیسے میرے اعلیٰ حضرت نے حوالے دیے تھے جس کتاب کے جیسے جیسے، الحمدللہ ویسے ہی ویسے وہ حوالے وہاں کے علماء نے پائے. جی تو میرے اعلیٰ حضرت کا اس طرح استقبال ہوا جس طرح کے کسی دولہا کا ہوتا ہے اس کی سسرال میں. جی 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 سمجھے حضرت؟ جی جی کوئی میرے اعلیٰ حضرت کا ماتھا چوم رہا ہے نا، کوئی میرے جی اعلیٰ حضرت کی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی میرے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی میرے اعلیٰ حضرت کی قدم بوسی کر رہا ہے. جی جی اور وہاں کے علماء نے فرمایا کہ آج تک ہم علم لدنی سنتے چلے آئے تھے، آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. جی 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 یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی شان. جی جی ان کو تو ماشاءاللہ ان کے علم کا سبھی لوہا مانتے ہیں، ایسا بے شک. کچھ نہیں. لیکن فی زمانی جو بات میں بول رہا ہوں حضرت، اب میں آگے کی بات بتانے جا رہا ہوں. جی جی بولیے بولیے. تو اس کتاب میں میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا جی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کل علم غیب نہیں مانتے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا ہم نہیں مانتے. جی جی ہاں، جتنا ساری کائنات کو علم ہے جی اس میں جو ہے پوری شہادت بیان کی ہے، میں پوری گواہی بتا دیتا ہوں. جی جی حضرت. جی جی اللہ رب العزت کا علم جی 7 سمندر، جی اور اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں جی میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اس طرح بتایا جس طرح کے چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے، قطرہ لیتی ہے. جی جی ٹھیک ہے، جی جی بے شک بے شک. میری بات کو سمجھتے رہیے گا. جی جی حضرت میں ایک سمجھ طرف رہا ہے ہوں. 7 سمندر، جی ایک طرف ہے چڑیا کے چونچ میں قطرہ. جی جی برابری ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی ہے. صحیح نہیں ہو بات ہے. سکتی نا. نہیں ہو سکتی. جی جی ماشاء اللہ، اب آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گا.
اب جی جی دوسری طرف پلٹتے ہیں. جی ساری کائنات کا علم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ چڑیا کے چونچ میں قطرہ ہے، پانی ہے، جی جی اور میرے نبی کا علم 7 سمندر. نہ ادھر کوئی برابری ہے نہ ادھر کوئی برابری ہے. بے شک بے شک بے شک، اور یہی چیز ہے جی واقعتاً بے شک. کوئی شک؟ اللہ اللہ ہے، ہمارے آقا آقا ہے، صحیح بات ہے جی. سبحان اللہ. جی جی تو جی دیکھیے یہاں برابری نہیں آ رہی ہے. جی اب اگر ہم یہ کہیں کہ کل کائنات کو جتنا علم حاصل ہے جی وہ سارے کا سارا، وہ کل کا کل میرے نبی کو بھی حاصل ہے، جی یہاں کوئی فالٹ نہیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ میرے نبی کا علم تو 7 سمندر ہے ساری جی مخلوق کے سامنے. جی ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اور جتنا تمام کل کائنات کو علم دیا گیا جی وہ سارے کا سارا علم میرے آقا کو خود حاصل ہے. اللہ کی عطا سے، جی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ان کو خود کو حاصل ہے اللہ کی عطا سے. جی تو جو کائنات کو علم، اچھا ایک اور چیز بتا دوں تاکہ یہاں خلاصہ ہو جائے. جی جی کائنات میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو میرے آقا نہ جانتے ہوں اور دوسرا جانتا ہو. یہاں میں خلاصہ اس لیے کر رہا ہوں جی تاکہ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو جائے. جی جی کائنات کا کوئی بھی علم ایسا نہیں جی جس کو میرے آقا نہ جانتے ہوں، کوئی دیوبندی جانتا ہو دوسرا، یا کوئی اور جانتا ہو. جی میرے رب نے کوئی ایسی چیز چھپا کے نہیں رکھی جی جو کہ دوسری کائنات میں کسی اور کو دیا ہو، میرے نبی کو نہ حاصل ہو، وہ اس چیز کا علم میرے نبی کو نہ ہو. جی اگر آپ کے علم میں کوئی ہے ایسا علم تو بتائیے. نہیں، اب کائنات کا علم کیا لگے گا اللہ کے رسول کی شاید. ماشاء اللہ. اور ایک بات اور کہہ دوں حضرت، جی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، غیب جی کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب جی خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. جی 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 جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہی نہ چھپایا جی تو اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کیا چھپائے گا، اپنی خلقت کو کیا چھپائے گا. جی جی جی. یعنی حضرت ایک بات تو آپ کی بات کا خلاصہ ماشاء اللہ، کیونکہ مجھے دوسری بھی چیزیں پوچھنا ہے تو الحمدللہ میں اشاروں میں تو سمجھ ہی گیا ہوں کہ آپ یعنی یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب حاصل نہیں تھا، جتنا اللہ نے دیا اتنا حاصل تھا. حضرت بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جی جی جزاک اللہ ٹھیک ہے، حضرت. کلیئر ہو گیا حضرت. بہت بہت اچھی بات آپ نے مجھے کلیئر کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پرنور تاجدار مدینہ سرور دو عالم سید الانبیاء تاجدار بطحا بدر و حنین کے سپہ سالار شہنشاہ دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عطا سے اتنا ہی علم حاصل تھا جتنا اللہ نے دیا ہے نا حضرت. یہی خلاصہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مگر وہ علم ساری کائنات پر بھاری ہے. جی بے شک، وہ تو ابھی ظاہر سی بات ہے، اللہ نے قرآن جیسا علم رسول اللہ کو دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اس میں کوئی انکاری نہیں ہے. اور میں یہاں کچھ خلاصہ کرتا ہوا چلوں گا. جی 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 حضرت بولیے. دیکھیے ہم تو نہیں مانتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، جی 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 ہم جی تو نہیں مانتے، مگر کچھ دیوبندیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا ہے، کچھ اچھا علم غیب مانا ہے. کچھ اور علم غیب مانا ہے. میری آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں. ایک جی کا نام جی ہے مولانا امان اللہ قاسمی دیوبندی، جو جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں. اچھا جی جی ہاں. اور دوسروں کا نام میں بھول رہا ہوں. جی نہیں جی نہیں، ہاں یہ کیا نام ہے، الطاف، مراد آباد کے ہیں یہ. جی آفتاب، جی آفتاب، جی جی یہ مراد آباد کے ہیں. جی ہاں، ان سے بحث ہوئی. اور ایک دو اور ہیں، جی میرے ذہن سے ان کا نام اتر رہا ہے. جی 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 خیر یوٹیوب پہ آپ سن لیں گے. جی مگر الحمدللہ میں اگر زیادہ کا بھی نہ نشان دے ہوں تو کم سے کم ایک آدمی کی تو نشاندہی کر ہی سکتا ہوں. جی، اور یوٹیوب پہ ثبوت موجود دینا. ہی ہے. جی 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 یوٹیوب پہ تو ماشاءاللہ موجود ہی ہوگا نا وہ سب. ہاں یوٹیوب پہ موجود ہے ہاں ہاں الحمدللہ. جی جی، اس لیے حالانکہ انشاءاللہ میں نام بھول جاتا ہوں، مگر امان اللہ قاسمی دیوبندی کا میں نام نہیں بھول سکتا کیونکہ ان سے بڑی تگڑی بحث ہوئی ہے میری. جی 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 ہاں، اور میں نے ان کو سمجھایا، منع کیا کہ نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. نہیں نہیں نہیں، کہہ سکتے ہیں. تو اس میں وضاحت کر رہے ہیں وہ کہ جی دیکھیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی کر عالم الغیب کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات سے زیادہ علم ہمارے نبی کو ہے. جتنا علم کل کائنات کو ہے جی وہ سارا علم ہمارے نبی کو ہے. جی بولے اس معنی کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں. جی میں نے کہا خیر کہیے، آپ کا میٹر ہے یہ. جی
ہمارے علماء نے اس پر پابندی لگائی ہے، ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا اچھا جی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو حاصل تھا جتنا اللہ نے دیا، لیکن ہم ہے تھا نہیں ہے، جی ہے تھا نہیں ہے۔ جی جی، تو یعنی ہم جتنا دیا تھا اللہ نے اتنا ہی حاصل تھا، اتنا کہیں گے، اور باقی آگے بات نہیں کر سکتے، اس طرح ہمارے علماء نے چلیے کہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی جی اب یہ کلیئر ہو گیا نا حضرت؟ جی بالکل مجھے کلیئر ہو گیا، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تفصیل بھی ہو گئی، تشفی بھی ہو گئی۔ جی حضرت، چلیے اب آگے کی بات کرتے ہیں، آگے بولیے، اگر کوئی بیچ میں بات رکی ہو تو وہ یاد دلائیں۔ جی حضرت، میں یہ کہ انہوں نے جب بعض علم غیب کو ہاں، مانا، جی اشرف جی جی، تھانوی نے ہاں۔ بعض علم غیب کو مانا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت کے مسلک کو انہوں نے مان لیا ہو، بعض علم مانا غیب تو ماننے ہے، کا۔ دیکھیے انہوں نے ہمارے عقیدے کو قبول کیا ہے، مگر ہمارے عقیدے کو قبول کرتے کرتے ہمارے نبی کے علم غیب کی توہین کی، اور الحمدللہ ہمارے نبی کے علم غیب کو تو تسلیم ہی کیا ہے، بلکہ انہوں نے میرے اور آپ کے لیے بھی علم غیب تسلیم کیا ہے، جانوروں اور پاگلوں کے علم غیب کے لیے بھی علم غیب ان کے لیے بھی تسلیم کیا ہے، بچوں کے لیے بھی علم غیب تسلیم کیا ہے۔ جی جی، یہ یہاں کون تو سی حد پار کر دی ہے تھانوی جی نے۔ حفظ الایمان میں لکھا ہے نا ان کی کتاب جی میں؟ جی، حفظ الایمان میں لکھا ہے۔ جی جی، یہ انہی کی تصنیف کردہ کتاب ہے؟ جی ہاں جناب، جی 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 ان کو حضرت، سمجھایا میرے اعلیٰ حضرت نے کافی ٹائم، کافی اچھا مدت ان کو سمجھایا ہے، ایسے ہی تھوڑی اچھا، ان پہ فتویٰ لگا ہے، جی 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 جی، کئی برس ان کو سمجھایا گیا پر ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی جی۔ جی حضرت یہ خیر، مولانا، دیکھیے میں سیدھا سیدھا بولنا جانتا ہوں، مجھے ان کے زیادہ گھما پھرا کے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، میں تو صحیح بات ڈائریکٹلی ہے، کہہ رہا ہوں جیسا علم تھانوی کا ہے اس میں کوئی بڑائی نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، ایسا علم تو پاگل کا بھی ہے، بتائیے اچھا لگے گا کسی دیوبندر کو؟ نہیں لگے گا، صحیح بات ہے، نہیں، اس کو غصہ آ جائے گا۔ صحیح بات ہے، اچھا اس کو اتنا بڑا حکیم الامت بنا ڈالا، اس کو کیا کیا الفاظوں سے جو ہے اس کو یاد کر ڈالا، تو جی اس میں کیا ایسی خصوصیت تھی؟ ارے اس کا علم تو پاگل سے بھی کم ہے، میں کہوں گا اس نے کہا کہ نجاست کو اگر کسی نے 3 بار چاٹ لیا نجاست کی انگلی کو تو وہ پاک ہو گئی، جی بتائیے نجاست کو چٹوانے کا حکم دے گیا دیوبندیوں کو؟ جی جی، ٹھیک ہے اب حضرت، الیاس خان دہلوی کی نانی کے لیٹرین کے پوتڑے جو ہیں جو بدبودار، جی ان کو سونگ رہے ہیں یہ لوگ، اتنے سمجھدار لوگ ہیں، کیا لیٹرین کے پوتڑے سونگے جاتے ہیں کیا؟ اور حضرت ایک اور ان کو یہ بغیر دھلوائے تبرک بنا کے رکھا گیا حضرت، بتائیے جی جی، کتنی یہ احمقانہ بات ہے۔ جی جی، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے حضرت، آپ نے دیکھیے پڑھی ہے وہ کتاب؟ حضرت میں نے کیا بولا، جی میں نے آپ کو شروع میں ہی مسئلہ کلیئر کر دیا کہ جی دیکھیے یہ پہلے سے بد مذہب بدعقیدے نہیں ہے، تھانوی نے 40 سال جو ہے میلاد شریف پڑھا ہے کانپور میں رہ کے۔ جی جی، تو یہ کس مدت میں جیسا یہ اپنے مسلک سے منحرف دیکھیے ہو گئے؟ میں تو وہ بول رہا ہوں کہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ شریف چلے گئے ہیں، اچھا اس کے بعد یہ جو ہے بگڑے ہیں، رشید احمد گنگوہی نے ان کو بگاڑا ہے، اور رشید احمد گنگوہی کو اسماعیل دہلوی نے بگاڑا ہے۔ اچھا 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 جی اچھا، ہاں، جی جی، اور اب یہ قاسم نانوتوی کے اشعار کے بارے میں کیا کہیں گے حضرت؟ انہوں نے جو یعنی سب انوار اور ساری چیزیں جو ہم لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک ہی جی بات کہہ چکا ہوں کل ملا کے جی کہ جی جی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، چاہے جی وہ ساری چیزوں کو مانتا رہے۔ جی جی حضرت، اچھا میں آپ یہ ایک بتائیے بیان مولوی سنا رشید ہوں، احمد گنگوہی کی بات کر رہے ہیں نا آپ یا قاسم نانوتوی کی؟ نہیں قاسم نانوتوی کی میں بات ٹھیک کر ہے، رہا ہوں۔ اچھا یہ جی، بتائیے حضرت، میں نے یہ مولانا رشید احمد گنگوہی ہاں اور کون سا نام لیا آپ نے خیر پہلے؟ قاسم نانوتوی کی آپ نے بات کہی ہے تو جی میں یہ دو ہی کو جانتا ہوں، زیادہ وہ کوئی بات دوسروں نہیں ہے، کو میں سب کو جنوا دوں گا انشاءاللہ، ٹینشن مت لیجیے آپ۔ جی جی جیسے آپ نے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے اشعار کی بات کی، جی جی، مولوی قاسم نانوتوی کی ایک کتاب آپ نے اور پڑھی ہوگی جس کا نام ہے تحذیر الناس، جی نہیں میں نے نہیں نہیں پڑھا، پڑھی؟ جی نہیں، خیر اس پر بڑی بحث و مباحثہ ہوا ہے، اچھا اچھا، تو آپ اس کو ذرا سن لیجئے۔ جی جی جی، آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں حضور کے امتی ہیں کہ نہیں؟ بے شک اس میں تو فخر ہے مجھے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ ماشاء اللہ، کیونکہ نبیوں نے اپنا یہ ارادہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبی جی نہ جی، بنا بلکہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے، بے شک بے شک، جی نبیوں نے جی تمنا کی۔ جی، بے شک بے شک، خیر شکریہ جزاک اللہ آپ کے جی بتانے پر۔ تو اب یہ بتائیے جناب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟
بالکل نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول نے فرما دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ختم ہو گئی بات. اچھا ادھر کی بات تھوڑی سی کلیئر ہونے سے رہ گئی ہے. دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے اس کے بعد. جی ماشاء اللہ، ادھر کی تھوڑی سی بات کلیئر ہونے سے رہ گئی ہے. جو میرے نبی کے علم غیب کو معاملہ جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ ابھی دیکھیے حضرت، دیکھیے ہاں، آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے کہ مولوی سے محبت ہے؟ نہیں میں یعنی حضرت میں جو ہوں ایک دم آپ میری بات سے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایک آپ کی بات سے سب سمجھ رہا ہوں، پر آپ اپنے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کریں گے کہ نہیں؟ سنیے، میں بات سنیے میری، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ضرور وہ بات کروں گا. میں احتیاطی پہلو کو پہلے اپناتا ہوں اس وقت تک جب تک کلیئر نہ ہو جائے، چلیے. کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ بھائی کسی کو اس حد تک اس وقت تک کافر مت کہو جب تک کہ وہ پورے طریقے سے اس کا کفر ظاہر نہ ہو جائے. تو کفر ظاہر ہو گیا کیونکہ اس نے مانا نہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے کئی برس اس کو سمجھایا، پر وہ کسٹمر سے نہیں ہوا، وہ مان کے نہیں دیا. آپ نے یہ کہا نا حضرت بیچ میں بات کے درمیان میں کہ اشرف علی تھانوی نے بعض علم غیب کا اقرار کیا ہے، اور یہی مسئلہ کا ہم اہل سنت والجماعت کا بھی ہے. سنیں تو جی جی جی، یعنی حضرت علم غیب کا اس نے انکار نہیں کیا ہے نا، آپ یہی بول رہے ہیں نا کہ اس نے مانا تو ہے علم غیب، بعض علم غیب. ایک منٹ جی، میرے نبی کے علم غیب کو اس نے جو پاگلوں جانوروں سے تشبیہ دی ہے، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ حضرت وہ میں توہین یعنی میں پہلے ہی آپ کو کہا کہ اگر انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے جس طرح بتا رہے آپ، یا اگر مجھے آپ میرا واٹس ایپ پہ آپ کو سلام بھیجوں گا، اگر وہ مجھے ان کا لکھا ہوا اگر بھیج دیا جائے تو انشاءاللہ میں ضرور فون کر کے بولوں گا کہ یہ کافر بندہ ہے. نہیں بھیا، غلط جگہ نمبر لگا ہے آپ کا. ہاں ٹھیک ہے. جی حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ضرور بھی ضرور ان پر کفر کا فتویٰ لگاؤں گا اس وقت جب ان کی تحریر میری نگاہوں کے سامنے ہوگی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ سارا کام میرے ذمہ ہے. انشاءاللہ میں یہ ساری چیزیں آپ کو میں دوں گا. اور آپ کو ایمان صفحہ نمبر ہے اس کا 15. حضرت آپ کو بڑا بھی ہم لوگوں نے اسی لیے مانا ہے کہ آپ ساری چیزیں واضح کرتے ہو. میں بڑا نہیں ہوں، ہمارے لیے بڑے ہیں. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. نہیں ہمارے لیے بڑے الحمدللہ کہ آپ. چلیے اب دوسری طرف چلتے ہیں، جو آپ نے قاسم نانوتوی صاحب کا جو تذکرہ چھڑا. ٹھیک ہے جی، تو حضرت یہ اس کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے بعض علم غیب جو مانا ہے. ہاں جی، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تو علم غیب میں تو یعنی ہم دونوں سیم ہو گئے ایسا حضرت. اچھا، اب دوسری کتاب انہی کی کتابوں سے میں ثابت کر دوں، آپ یہ مشرک بھی ہو گئے اپنے گھر کی کتابوں سے. اچھا ہاں. مولوی قاسم، یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ اور اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان سے یہ مشرک ہو گئے تھانوی جی، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ مان لینا، رکھ لینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہمارے دل کی بات کو جان لیتا ہے، ہم کسی کو پکارے تو وہ سن لیتا ہے، یہ صریح شرک ہے. تو حضرت یہ تو واقعتاً شرک ہی ہوگا نا. کیسے؟ اللہ کے علاوہ ہمارے دل کی بات کون جان سکتا ہے؟ ایک منٹ، کسی نے کسی کو پکارا تو آواز نہیں جائے گی، یعنی وہ پکارنا کون سا ثابت کروں گا انشاءاللہ، سوچ سمجھ کے بولیے گا. نہیں حضرت، میں کیا بول رہا ہوں، یعنی میرے کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں حضرت، میرے کو اپنے آپ کو بچانا ہے بس، باقی دوسرے انشاءاللہ. ایک جنگ کا واقعہ بتاؤں گا. جی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے، نہیں وہ تو دیکھو حضرت ان کی وہ کرامت تھی، اور کرامت کو تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اچھی طرح مانتے ہیں. جی، کرامت ہو، کشف ہو، معجزہ ہو، یہ سب اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو نبی کے لیے جو ایسی بات ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو ولی کے لیے ظاہر ہو تو اس کو جو ہے کرامت کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اشرف علی تھانوی نے جب یہ علم غیب مانا ہے، ہاں، اور یعنی وہ جب مان رہا ہے، اور اس کو سب یہ اہل سنت یہ کیا نام ہے ان کا، یہ دیوبندی جو لوگ ہیں اس کو امام مانتے، یعنی حکیم الامت جو بھی مانتے ہیں، تو وہ لوگ بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ بعض علم غیب تھا اللہ کے. مانتے ہی نہیں ہے حضرت، وہ مانتے ہی نہیں ہے. ارے آپ میری گفتگو سنیں تو حضرت،
وہ تو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں، تو میں تو ان کی اس کتاب سے ہی جو ہے ذلیل کر دیتا ہوں کہ تمہارے تھانوی نے تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے لیے بھی مانا ہے۔ نہیں حضرت، میں کیا بول رہا ہوں، یہ ان لوگ ٹھیک ہے، وہ لوگ سنیں، آپ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یار۔ یہ علم میں غیب کہوں کو کہ مانتے تھانوی ہیں۔ جی کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں کی طرح ہے، تو یہ جی تھانوی کی تعریف ہے کہ توہین ہے؟ توہین ہے، توہین ہے۔ تو توہین ہے تو میرے نبی کی یہ توہین ہے کہ نہیں؟ اور نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے کہ نہیں بھائی جان؟ بے شک توہین رسالت کرنے والا پکا کافر ہے، لیکن ماشاء اللہ، حضرت سبحان اللہ۔ تو تھانوی کافر ہوا کہ نہیں ہوا بھائی جان؟ یعنی وہ میرے سامنے تحریر نہیں ہے حضرت، میں آپ مجھے انشاءاللہ میں دوں گا، میری ذمہ داری۔ ہاں، تحریر مجھے بھیجیے جی آپ میرا واٹس واٹس ایپ ایپ نمبر پر۔ ہے حضرت۔ جی جی، تو میں سلام بھیجوں گا حضرت آپ نہیں، کو، سلام اور نہیں بھیجنا، جی 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 سلام نہیں بھیجنا، صرف آپ اپنی آڈیو میں بول دیجئے گا کہ جی جی حفظ الایمان کی جو عبارت ہے وہ بھیج دو۔ ہاں ہاں انشاءاللہ جی حضرت، وہ تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گا، اور میں یہ آپ کے سلام کا جواب اسی وقت دے سکتا ہوں جبکہ آپ دیوبندی سے توبہ کر لیں گے۔ حضرت آپ کو ابھی بھی یقین ہے؟ انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو بھیجوں گا جن مسجدوں میں میں نے بیان کیا ہوں، وہ میں سب جانتا ہوں الحمدللہ حضرت، مجھے تب آپ بتانے کو کی ضرورت ہی نہیں تب ہے آپ حضرت۔ کو یقین آ جائے گا کہ میں ہاں کون ہاں، ہوں، کیا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی نہیں آ رہا میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی تقیہ بات نہیں نہیں۔ اپناتا کہیں بھی حضرت، میں تقیہ اپنانے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں۔ تقیہ بولے تو وہ شیعوں کا کام ہے، ہم جیسوں کا کام نہیں ہے انشاءاللہ نہیں نہیں نہیں، تقیہ دیوبندی بولے۔ بہت تقیہ اپناتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے، ہاں تو ایسا ہے حضرت دوسری بات یہ پوچھنی تھی آپ سے جی۔ کہ نہیں پہلے وہ کلیئر کر لیتے حضرت، جو مولانا قاسم نانوتوی والا جو ذکر چھڑا ہاں تھا، ہاں جی 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 حضرت، جی جی بولیے جی، کیونکہ بات کلیئر ہوتی چلے جائے تو اچھا ہے۔ بے شک اور بولیے میں ویسے ہاں، ایک اور چیز میں آپ کو جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد دلانا، حدیث سے ثابت کروں گا۔ جی حدیث کا مفہوم ہے کہ جی کسی ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیا اور وہ حقیقت میں کافر نہ تھا، جی تو وہ کفر کہنے والے پر پلٹ آیا، جی جی ٹھیک ہے، جی اور واقعی حقیقتاً وہ کافر تھا تو پھر ٹھیک ہے، سمجھے حضرت؟ جی یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ جی جی بولیے جی تو جو کافر کو کافر نہ مانے، اس کے کفر کو جانتے ہوئے، جی سمجھے، جی جی تو جی نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ اگر جیسے مان لیجئے تھانوی جی نے کفر کیا تھا اور یہ جی آپ کے سامنے آیا ہو گیا، واضح ہو گیا، اب اس کا اسکرین شاٹ آپ کے پاس بھیجنا میری ذمہ داری رہ گئی ہے۔ اگر یہ واقعی ہوا، حضرت جیسا ابھی بھیجیے نا، چالو کال چالو ہے ابھی، تو ابھی بھیجیے واٹس ایپ پہ، تو اپن تو آڈیو کالنگ بات کر رہے ہیں نا، واٹس تو ایپ پہ آپ نے مجھے کبھی واٹس ایپ کیا ہے؟ نہیں حضرت میں نے نہیں، میرا نمبر آپ کے پاس سیف ہے؟ جی نہیں، میرے پاس تو ہے آپ کا، لیکن ہاں یہ میرا نمبر واٹس ایپ نمبر یہی ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، کوئی بھی نمبر ہو واٹس ایپ، تو میرا نمبر تو آپ کے پاس سیف ہے نا؟ ہاں جی حضرت ہے۔ آپ کے پاس جب میرا نمبر سیف ہے تو میرا واٹس ایپ نکل آئے گا آپ کی طرف، میرے طرف نہیں نکلے گا کیونکہ میرے پاس سیف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں ابھی دیکھو حضرت آپ کو، ایسے ہی کال چالو پہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، ٹھیک جی ہے؟ جی 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 میں جی واٹس ایپ میں آ گیا ہوں۔ جی جی آ گئے جی، یہ اپنا نام لکھ کے بھیجیں۔ اچھا، جی حضرت میں بھیجتا اپنا نام لکھ کے بھیجیں۔ کیا ہوں جی، بھیجا آپ نے؟ یہ بھیجا ہوں مبارک، آیا حضرت ادھر؟ اچھا، مبارک بھیجا ہے آپ نے، اچھا اچھا اچھا، یہ ہیں آپ؟ جی 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 ارے جی یار، چلیے جی جی حضرت بولیے۔ ٹھیک ہے، اب لیجئے، پہلے حوالہ لے لیجئے، پھر اس کے بعد میں مبارک صاحب آپ کو، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جی اور توبہ کی تو انشاءاللہ میں بھی مبارکباد دوں گا آپ کو۔ بھیجیے حضرت، جی وہ میں تذبذب کا شکار ہوں، آپ کو پہلے ہی میں کہہ دیا ہوں، اس لیے آپ کو میری باتیں ایسی لگ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ بھی یہ ہو جائیں گے۔ میں صرف اصلاح کے لیے کام کرتا ہوں حضرت، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ الحمدللہ وہی ہونا چاہیے، جی بے شک، ہم رسول کے امتی ہیں، اصلاح کی نیت سے ہی کام ہونا چاہیے، صحیح بے بات شک، میرا جی مقصد کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں ہے۔ جی بے شک حضرت، وہ اسکرین شاٹ لیے آپ نے؟ دیجیے کائے کی؟ وہ جو، اچھا بعد میں بھیجیں گے حضرت پھر وہ؟ ابھی دے رہا ہوں حضرت، ابھی نکال رہا ہوں، ہاں ہاں ابھی، کیونکہ پھر وہ ابھی پھر اقرار تو کر پھر لگ جائے گا، پھر میں بھول جاتا ہوں، پھر نہیں دے پاؤں گا۔ جی جی صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہاں
آپ بھی مہاراشٹر سے حضرت؟ کہاں سے؟ نہیں حضرت میں یو پی رامپور سے ہوں. اچھا اچھا اچھا، یو پی سے ہیں. جی جی. جی جی یہ مل گیا. جی. اب دیکھیے میں کیسا کیسا علم غیب آپ کے پاس بھیجتا ہوں، آپ بھی دنگ رہ جائیں گے. جی جس چیز کا یہ علم غیب ہمارے نبی کے لیے انکار کرتے ہیں، جی. وہی چیز اپنے بزرگوں کے لیے اس سے بھی خطرناک مانتے ہیں. ایسا؟ ایسا لیجئے میں نے 2 حوالے بھیجے ہیں. جی ایک جی طرف تو نبی کے لیے انکار، جی اور دوسری طرف جو ہے اپنے بزرگوں کے لیے اقرار. جی جی. لیجئے 5 چیزیں کیا ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کا خود کا اپنا عقیدہ ہے، وہ بھی بھیج رہا ہوں. جی جی اور ان کے تھانوی جی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے. جی بھیجیے وہ بھی حضرت. بھیج رہا ہوں. لیجئے جناب، میں الحمدللہ پورا کام کرتا ہوں، آدھا ادھورا نہیں. لیجئے آپ کے پاس آ گیا، آپ نے دیکھ بھی لیے ہیں. بس میں کھولا ہی ابھی پڑھا نہیں ہوں. ہاں 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 پڑھ لیجئے. حفظ الایمان پہ آ جائیے آپ. جی ہاں جو 3 صفحے اوپر ہے نا، جی جی. ان کو پہلے چھوڑ دیجئے، وہ تو دیوبند کے گھر کا غیب ہے. اچھا اچھا اچھا. دیوبندیوں کے عالم غیب جانتے ہیں مگر نبی غیب نہیں جانتے دیوبندیوں کے نزدیک. جی. دیکھیے جہاں پہ نشان لگا ہے نا یہ پیلا، پڑھیے. آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. حضرت پیچھے کی عبارت کیا ہے؟ ہاں پڑھیے، پیچھے سے پڑھیے، جہاں سے آپ چاہیں وہاں سے پڑھیں. جی میں پڑھ رہا ہوں. جی جی جہاں سے آپ کا من ہو، جہاں سے آپ کا دل چاہے. جی جی جی. زور سے پڑھیں حضرت تاکہ لوگ بھی سنیں. اچھا اچھا، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ جی ریکارڈ ہو رہا ہے حضرت. جی میں اصلاح کے لیے کام کرتا ہوں، نہ کہ میں اپنے باپ دادا کے لیے کرتا ہوں. جی جی. بتاویل اسناد الی سبب کے بھی اطلاق کرنا نہ، یعنی حضرت پچھلا صفحہ بھیجیے نا 14. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آدھا ہی ہے. سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ حضور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ علم غیب کو تسلیم کرتے ہیں. صفحہ نمبر 14 بھیجیے نا حضرت. حضرت صفحہ نمبر 14 میرے پاس کتاب جو ہے وہ کسی اور نے لے لی ہے، وہ کتاب گئی ہے جے پور. نہیں وہ تو ہے جے پور گئی. ہاں جے پور ہی گئی ہے شاید، جہاں پہ یہ اس کا ہیرو کا کام ہوتا ہے. اچھا اچھا. جی جی جی. ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے خیر سوال. سنیے، جی ہمارے نبی کے علم غیب کا انکار کیا گیا ہے. کیا ہمارے نبی کو کل علم ہے یا بعض علم ہے؟ ایک سیکنڈ حضرت میں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی اگر پڑھیے آپ پڑھیے. ہاں ہاں. بتاویل اسناد الی سبب کے بھی اطلاق کرنا ناجائز نہ ہوگا، کیونکہ آپ ایجاد اور بقائے عالم کے سبب ہے، بلکہ خدا بمعنی مالک اور معبود بمعنی مطاع کہنا بھی درست ہوگا. اور جس طرح آپ پر عالم الغیب کا اطلاق اس تعویل خاص سے جائز ہوگا، اسی طرح دوسری تعویل سے اس صفت کی نفی حق جلو شانہ سے بھی جائز ہوگی. یعنی علم غیب بالمعنی ثانی بے واسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. پس اگر اپنے ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے اور حق تعالیٰ شانہ عالم الغیب نہیں، نعوذ باللہ منہ، تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متدین اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے؟ اس بنا پر تو کیا ہے حضرت آگے؟ کون سا والا؟ اس بنا پر تو کیا ہے یہ؟ کون سی والی لائن میں ہے؟ یہ جو آپ نے جو ٹک کیا ہے اس کے اوپر 3-4 لائن اوپر، دو لائن. اچھا اچھا اچھا. اس بنا پر تو بانوا فقیروں کی بانوا فقیروں کی تماتر بےہودہ صدائے بھی خلاف شرع نہ ہوگی، تو شرع کیا ہوا؟ بچوں کا کھیل ہوا، جب چاہا بنا لیا، جب چاہا مٹا دیا. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کیا بولے، کیا پڑھے، الٹا پڑھ دیا آپ نے.
اچھا جی، تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبی یا مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، عمر ہے بلکہ یا عمر نہیں ہے؟ عمر جی، بلکہ ہر زید و عمر جی زید و عمر، مذکر بلکہ ہر سبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ تو حضرت ان کی بات سے ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے فی الحال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کا وہ یہ انکار کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ اور کہاں ثابت ہے کہ اس علم غیب کو انہوں نے انکار کیا ہے؟ جیسے یہ کہہ رہے دیکھیے حضرت کہ اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر سبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب حضرت یہ جو کیونکہ سے انہوں نے جو تخصیص کیا ہے اس جملے سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو یہ وہ علم غیب کے تعلق سے مثال نہیں دے رہے حضرت، اور مجنون اور پاگل ان کے علم سے نبی کے علم کو نہیں جوڑ رہے۔ اب میں یہاں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہوں گا۔ بولیے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھایا تھا حضرت کہ کائنات میں وہ کون سا علم ہے جو ہمارے نبی کو حاصل نہیں ہے مگر کسی اور کو حاصل ہے۔ نہیں حضرت، یہاں بولنے کا مقصد جو میں پڑھ رہا ہوں، جیسا کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے۔ ہمارے نبی کی بات چل رہی ہے، دوسرے شخص کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں پہ ہمارے نبی کی بات چل رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی گئی ہے، میرے اور آپ کے علم سے نہیں دی گئی ہے۔ تشبیہ نہیں ہے حضرت، یہاں دیکھیے آپ حضرت آپ کے دو عالم آپ سے پہلے جھگڑ چکے ہیں اور تیسرا عالم پھر کود کے آیا میدان میں اور اس نے کہا کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں۔ کون بول رہا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں نا، میں دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ یعنی آپ کون نہیں بول رہا تھا کہ عالم الغیب نہیں اللہ کے رسول، جتنا اللہ نے دیا؟ عالم الغیب کا تو یہاں پچری لگائی گئی ہے، عالم الغیب تو کوئی مانتا ہی نہیں نا ہم بریلویوں میں سے۔ جی جی، تو عالم الغیب کی تو تھانوی نے اپنی طرف سے پچری لگائی ہے۔ نہیں تو حضرت یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ جانور، نعوذ باللہ، حیوانات، یار میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہے۔ نہیں میں پڑھا ہوں، لیکن کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو حضرت یہاں کسی نہ کسی کی بات نہیں چل رہی ہے، سمجھ کیوں نہیں رہے ہو حضرت؟ وہ مثال دیکھیے وہ کیا دیتے ہیں، آگے مثال حضرت سنے تو مثال مت دیجیے۔ جی نہیں، میں مثال نہیں دے رہا ہوں، کتاب میں انہوں نے لکھا ہے۔ ہاں حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں 14 نمبر کا صفحہ آپ مجھے بھیجیں گے، ہاں اس کے بعد وہ بھی بھیج دیں گے۔ سوال پہلے تو آپ نے آدھا صفحہ مجھے بھیج دیا ہے 15، اور آدھا سوال ہی چھپا ہوا ہے، جواب حضرت مولانا کا نظر آ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے صاف صاف پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ علم غیب کا عقیدہ تسلیم کرتے ہیں، علم غیب مانتے ہیں، حضور کے لیے یہ ماننا درست ہے کہ نہیں؟ نہیں حضرت، اوپر آپ تو ماشاءاللہ میرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وہ 2 سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک منٹ حضرت، ایک منٹ میں کل علم سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جی بولیے۔ جیسے مان لیجئے مثال کے طور سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانے، حضور کے لیے کل علم غیب مانے یا بعض علم غیب مانے؟ جی ٹھیک ہے، آپ ہی کا جیسا سوال ہے۔ جی جی جی، سامنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، حضور کا عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اب تھانوی جی جو کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے جو جملہ مجھے کہا تھا آڈیو میں کہ بھائی انہوں نے جانور اور ان سے تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول کے علم غیب کو، نعوذ باللہ جی یہاں تو ان کا مراد نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اچھا ایک منٹ، جو پیلا والا جو آپ نے نشان لگایا ہے، سنیے میری بات، پھر بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ جیسے حضرت بعض چیزیں میرے خود علم سنے تو حضرت جی، دراصل بات تو اصل یہی ہے کہ ہم تو حضور کو عالم الغیب کہتے ہی نہیں نا۔ اور جی جی جی
جب ہم عالم الغیب حضور کو کہتے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ بار بار عالم الغیب کی پچری کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو حضرت وہ سوال کرنے والے نے لگایا ہے تو جواب میں ان جملوں کا سوال وال کچھ نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے نبی کی شان و عظمت پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے نبی کی توہین کی گئی ہے. نہیں، یعنی 14 نمبر صفحہ آپ سوال کا ٹھیک ہے، بالکل بھیجیں گے انشاءاللہ. اس میں وہاں کوئی انشاءاللہ ضرور دوں گا. جی جی، اس کے بعد پھر آپ ان پر فتویٰ لگائیے. اچھا ایک منٹ ذرا لائن پر رہو. جی 1 منٹ لائن پر رہو. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بندہ فری ہوگا، اچھا اچھا جس بھائی کو میں نے کتابیں بھیجی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں ابھی دے دوں. ہاں بات کا کام میں رکھتا ہی نہیں. نہیں، بے شک ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کفر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت دور جانے کے بعد لگتا ہے اور ہم آسانی سے بس حضرت تھوڑا سا لائن پر رہیں، 2 منٹ ذرا. کال نہیں کاٹیے گا حضرت. ارے کال نہیں اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کہاں بزی ہیں، سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی کوئی بات نہیں حضرت، مجھے اتنی جلدی نہیں ہے انشاءاللہ. نہیں مگر مجھے تو جلدی تھی کہ میں ابھی جو ہے میں آپ کو اسکرین شاٹ کھنچوا کے بھجوا دیتا. جی، کیونکہ آپ کو وہ کام، صحیح بات ہے، وہ آپ کا کام ہے تسلی دلانا، وہ ساری چیزیں. مگر دیکھیے آج تک اس حفظ الایمان پر کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوبند کا مناظر بحث و مباحثہ نہیں کر پایا ہے. نہیں حضرت، میں کیا بول رہا ہوں، آپ مجھے 14 نمبر صفحہ سوال پورا وہ مجھے بھیجیے، 16 نمبر صفحہ بھی مجھے بھیجیے. انشاءاللہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے اتنے میں، کیونکہ میں ان کی کتاب پڑھا ہوں، سیرت سید البشر. آج میں اسی پر بحث کرنے والا تھا، آج اسی پر میں ایک ویڈیو بنانے والا تھا کہ تمام دیوبندی ہے نا، جی تمام دیوبندیوں کا جو علم ہے جی، اس میں تھانوی کو ملاتا، ننوتوی کو ملاتا، گنگوہی کو ملاتا، اور میں کہتا کہ ان کو جو علم حاصل ہے جی، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. ایسا علم تو ایک دیوانوں کو بھی ہوتا ہے، ایک بچے کو بھی ہوتا ہے، جی. نہیں حضرت، اور ایک جانور کو بھی ہوتا ہے. ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ، ویڈیو بنانے میں تو کوئی یہ نہیں ہے. نہیں، مجھے خاص طور سے انہی کے لیے بنانا تھا، اور پھر میں دیکھتا کتنے چلے کے پلے نکل کے آئیں گے اس آڈیو پر. جی حضرت، ایک اور خاص مجھے سوال کرنا ہے. جی جی حضرت، ایک یہ تو بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی، اس لیے توہین اور کفر وغیرہ انشاءاللہ میں تو نہیں بول سکتا ہوں. مگر میں تو بنا تھا. جب آپ 14 اور 16 صفحہ بھیج دیں گے تو میں آپ کو فون کر کے اقرار کروں گا کہ میں نے آپ سے پہلے بات کیا تھا، وہ بات ادھوری رہ گئی. اقرار کریں نہ کریں بھائی جان، مگر الحمدللہ جو سنیں گے انشاءاللہ وہ ضرور اقرار کریں گے. میرے میں وہ عادت ہے، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. بات تحقیق سے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو پھر ہم بالکل اس کے خلاف بولتے ہیں. یعنی حضرت ایسا نہیں ہے کہ ہم انڈے بن کر کسی کے بھی پیچھے چلیں گے. ماشاءاللہ. میرے اندر بھی وہی چیز تھی حضرت. میں 15 سال سے زیادہ انہی دیوبندیوں میں رہا ہوں، اور مجھے برا لگتا تھا جب بریلوی جو ہے دیوبندیوں کو غلط کہتے تھے. جی جی. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں، آپ سے بات کرنے کا بھی میرا مقصد یہی ہے تاکہ بات میں آپ سے کر سکوں، کلیئر ہو سکے. اسی طرح اصلاحی بات آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. جی. تو حضرت دوسرا میرے کو یہ پوچھنا ہے، معاف کرنا بہت ٹائم لے لیا. تو دوسرا یہ ہے کہ قبر کے سلسلے میں مجھے سوال کرنے کا تھا، بہت زیادہ میرے ذہن میں وہ تذبذب ہے. قبر پر سجدہ کرنا کیسا ہے حضرت؟ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا اور کسی نے وہاں سجدہ کیا. جی جی. اگر تعظیماً کیا تو یہ حرام ہے. جی. اور عبادت کی نیت سے کیا تو یہ شرک ہے. جی جی. آگے بولیں. جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے بتائی، جزاک اللہ. حضرت جو چومتے ہیں قبر کو، اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ دیوبندیوں کی کتاب سے میں ثبوت دیے دیتا ہوں. بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا یہ درست ہے، جائز ہے. مزار شریف کا طواف کرنا یہ سب جائز ہے. کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ. اچھا، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. جی ہاں. بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا دیوبندی وہابی بھی کہتے ہیں، اور میں ثابت کر دوں گا. الیاس گھمن کو تو آپ جانتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، دیوبندی لوگ. طارق جمیل کے ہاتھ چومتے ہیں. اور طارق جمیل ابھی اجمیر گیا تھا، وہ جو کامران چشتی ہے اور جو سرور چشتی ہے اس کے مطلب اس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے وہ. جی. تو آپ ان کو مانتے نہیں حضرت، سرور چشتی صاحب کو؟ اور وہ شیعہ ہے یار. شیعہ ہے؟ انا للہ. تو پھر وہ لوگ وہاں سجادہ نشی کیسا بن کر بیٹھے؟ بس اسی طرح جس طرح کہ آج وہابیوں دیوبندروں نے کعبہ شریف پر اور مسجد نبوی پر قبضہ کیا ہے. جی جی جی. تو حضرت یعنی امام
احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے کہ قبروں کو چوم سکتے یا نہیں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب تم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ، جب کسی کی زیارت کو جاؤ، تم مزار کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس سے 4 قدم پیچھے رہو، اور جو آپ کو دعا کرنی ہے وہ دعا کرو۔ جی تو حضرت یہ جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں یا چوم رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے بھی گناتے، تو ان لوگ کا کیا حکم ہے پھر؟ دیکھیے چومنا کوئی ناجائز اور شرک اور بدعت اور حرام اور مطلب اس دائرے میں تو نہیں جائے گا، چومنے تک تو صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، چومنے کو کوئی شرک نہیں کہہ سکتا، کیونکہ شرک کی یہ تعریف ہی نہیں آتی۔ نہیں شرک کا تو میں پہلے آپ کو مگر میرے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے، اور کافر کے جملے میں بہت کم یوز کرتا ہوں، سیدھا نہیں کر دیتا ہوں۔ جی تو میرے اعلیٰ حضرت نے تو صاف فرمایا ہے کہ کہیں تمہیں دیکھ کر ظالم لوگ مسلمانوں پر تہمت نہ لگائیں، اس لیے عام لوگوں کو منع کیا۔ جی بالکل، چادر چومنا درست ہے، جائز ہے، جا کے چادر چومیے، فیض حاصل کیجیے۔ اور تھانوی جی کے جو پیر و مرشد ہیں جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو دیوبندی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا کہ بزرگان دین کی بارگاہ سے، بزرگان دین کے مزار پہ جا کے، ان کی بارگاہ میں جا کے ان سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ جی اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، ولی اللہ کی قبروں پہ جانا چاہیے، حاضری دینی چاہیے، بے شک صحیح بات ہے، اور ان کے فیض الحمدللہ جاری رہتا ہے، وہ بھی۔ اور یہاں تھانوی جی نے تو یہاں تک لکھا اپنی کتاب امداد المشتاق میں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ والا مرتا نہیں، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، دوسری جگہ انتقال کر جاتا ہے، دوسری جگہ مطلب چینج کر دیتا ہے، یعنی منتقل کا معنی چینج کرنا، انتقال کا مطلب منتقل، ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل دینا۔ حضرت دوسرا ایک چیز اور بہت جو عام طور سے ہمارے ابھی چل رہی ہے، میں یہاں کچھ بتانے والا ہوں، میری بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ جی بولیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جولاہا مرید تھا، اور اس کو بڑی تنگی آ گئی، اور وہ کہنے لگا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے کہ میں بڑا مجبور ہوں، پریشان ہوں، بڑا تنگ دست ہو گیا ہوں، اور میں روٹیوں کا محتاج ہوں۔ میں اپنے اس میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، روٹیوں کا جملہ اس میں ہے، مطلب پریشان، جب وہ پریشان ہو گیا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، اور کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں۔ تو وہاں جا کے جب اس طرح کا اس نے جملہ بولا تو اندر سے آواز آئی کہ تو جو ہے روزانہ آ جایا کر، ہم یہاں سے تجھ کو جو ہے 1-2 آنے یا آدھا آنا مل جایا کرے گا۔ تو اس کو جو ہے ڈیلی آدھا آنا ملتا تھا۔ اچھا جی یہ تھانوی جی کی کتاب ہے امداد المشتاق۔ تو اس میں کیا ہوا حضرت، جیسا کوئی بات خاص بات یہ ہے کہ بزرگوں سے فیض ملتا ہے۔ ہاں تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا کچھ۔ نہیں وہ دینا الگ، اور یہ وسیلے سے مانگنا الگ، وسیلہ تو سبھی لگاتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایک بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، مگر لوگ اس کو الٹ پلٹ کر کے بتاتے ہیں، پلٹ کر واقع بہت ساری چیزیں۔ میں اس بات کا، اور میں نے بہت جگہ یہ چیز واضح بھی کرنا چاہیے کہ بہت سے مسائل وہ ہے کہ جس میں امام احمد رضا نے اس طرح فتویٰ دیا ہے، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے نام لیوا آج غلط رویہ اختیار کر رہے، تو اس میں کوئی ایک چیز آپ نے دیکھی غلط کہ میں نے کوئی ہٹ کے جملہ بولا ہو؟ نہیں آپ کی بات نہیں، یعنی ایک جیسے میں تعزیہ کی مثال دیتا ہوں حضرت، تعزیہ، ابھی جو تعزیہ ہم لوگ